معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر افسانہ کہانی کب پرانی۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایک شخص ایسا نہ ہوگا جو اپنے کسی نہ کسی فیصلے پر پچھتایا نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے وطن واپسی کے فیصلے پر نادم۔ وجہ شاید کسی کو اتنی بڑی یا سنگین نہیں لگے گی، کیونکہ دخل در معقولات نہ صرف ہمارا محبوب ترین قومی مشغلہ بلکہ مقام افسوس کہ اسے بالکل بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ آپ لمبے عرصے تک مغرب میں رہ کر جہاں بہت پر اعتماد اور خود انحصار ہو جاتے ہیں، وہیں آپ ذاتیات کے متعلق بہت زیادہ حساس بھی۔ میں جب 34 سال کی تھی تو میں نے اپنی جائے پیدائش یعنی کراچی کو الوداع کہا کہ مجھے جنم دینے والے ہی نہ رہے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں آسمان میرے لیے صفاق اور زمین سنگلاخ ہو گئی تھی۔ ملنے جلنے والوں کا دل پسند موضوع میری نہ ہونے والی شادی کے اسباب اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ممکنہ انجام پر کھل کر اظہار خیال تھا۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے مشورے اور تبصرے میری ذات کے کیسے کیسے پرخچے اڑاتے تھے۔ ان کے زہریلے نکیلے دل آزار جملے تھے اور رنگ رنگ کے ناقابل عمل مشورے۔ میں اچھے کردار اور اتوار کی پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، لامبے قد اور نق سق سے درست بھی، مگر شادی کے بازار میں بن مول ٹھہری کہ میرے ہلکے پھلکے سراپے کے ساتھ جہیز کا بھاری تول نہ تھا۔ اس کمی کی پاداش مسترد ہونے کا یہ سلسلہ امی کی حیات تک چلا، یعنی میری عمر عزیز کی 30 بہاروں تک۔ امی کے بعد ظاہر ہے یہ درد سری کون پالتا کہ بھائی بہن سب اپنے اپنے مسئلے مسائل سے نبرد آزما تھے۔ بہنیں رشتہ لے بھی آتی تو بات جہیز پر آ کر رک جاتی۔ اصل مسئلہ یہ بھی تھا کہ میرے گھر والے اپنے مقرر کردہ معیار سے نیچے اترنے کو تیار نہیں تھے اور ساتھ ہی شادی برادری سے باہر نہ کرنے کی بے جا ضد بھی۔ سوئی کے بیل منڈے چڑھ کے ہی نہ دی۔ میں نے جامعہ کراچی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی، پھر کچھ عرصہ نوکری کی اور ساتھ ہی نہ ہونے والی شادی کا بے سود انتظار بھی۔ والدین کے گزرنے کے بعد اپنے ہی گھر میں اجنبی کہ اب اس راجدھانی پہ بھابھی کی حکمرانی۔ گرم جھلستے دن گزرتے گئے اور میں برابر باہر کی یونیورسٹیز میں اپنے داخلے کی درخواست بھیجتی رہی۔ لمبے اذیت ناک انتظار کے بعد بالآخر ایک دن ڈاک سے آنے والا خاکی لفافہ میرا نجات دہندہ بنا اور یوں میں UK آ گئی۔ شروع میں پردیس کی مشکلات رہیں کہ میں فل اسکالرشپ پہ نہیں تھی، مگر کچھ تو میری پس انداز کی ہوئی رقم کام آئی اور اصل سہارا میرے جہیز کی مد میں میرے والدین کی جوڑی ہوئی رقم بنی جو کراچی سے چلتے وقت بھیا نے مجھے پکڑا دی تھی۔ ابتدا میں تو میں لندن کی نمناک فضا اور کن من برستی بارش بڑی رومانی لگی، پھر جلد ہی مستقل کی اس جھڑی سے دل اوب گیا۔ یہاں کی ٹھنڈک مانو ہڈیوں میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں ٹھہری کاہل بلی، سورج کی رسیا اور شیدا۔ لندن دھن میں لپٹا ایک مسحور کن خیال لگتا یا پھر ایک دل فریب پینٹنگ۔ لندن کی پتلی پتلی گلیاں اور گڑیوں کے گھروندے جیسے مختصر گھر، تنگ کمرے اور نیچی چھتوں والے مکانات مجھ جیسے صحرا نشین کے لیے عجوبہ روزگار ہی تھے۔ پر جو بات آنکھوں کو شاداب رکھنے کا باعث تھی وہ یہ کہ ہر گھر کے آگے مختصر ہی صحیح مگر ایک ہرا بھرا مخملی قطع لازمی تھا۔ گھروں میں سڑکوں کے کنارے بے حساب و بے شمار انگلش روزز کی جھاڑیاں جو نظر و روح کو معطر اور مسحور کرتی۔ وہاں کے گھروں، خاص کر پرانے گھروں کا گہرے رنگ کا وال پیپر دم گھونٹنے اور آنکھوں میں خراشیں ڈالنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ نوکری کے ابتدائی ایام تک تو میں نے جیسے تیسے اس آثار قدیمہ وال پیپر کو برداشت کیا، پھر جیسے ہی مالی آسودگی میسر آئی میں جدید رہائشی علاقے میں منتقل ہو گئی اور اس ملکہ وکٹوریہ کے وال پیپر سے جان چھڑا لی۔ کراچی کا چکر ہر دوسرے تیسرے سال لگتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ بردکھوے کا سیشن بھی چلتا رہا، مگر اب شاید میں بہت آگے نکل گئی تھی کہ لوگوں کی ترہم آمیز نظریں اور ان کے مخمل میں لپٹے خاردار جملے بے اثر جاتے۔ میں بھائی بہنوں کو خوش کرنے کے لیے یا صرف شادی شدہ کا ٹیگ لگانے کے لیے شادی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ میں حقیقتاً اس کی تلاش میں تھی جس کی پسلی سے میں پیدا کی گئی تھی۔ لندن میں بھی ایک آدھ حضرت ملے مگر دل کو کسی نے کلک ہی نہیں کیا، بلکہ ایک صاحب سے تو سال بھر منگنی بھی چلی۔ ایک بھی کی شام کی ملاقات
جسے رومانی اور یادگار ہونا چاہیے تھا تلخ یاد بن کر رہ گئی۔ مجھے کانوں کے کچے اور دوسرے کی رائے پر آمنا و صدقنا کہنے والے مرد زہر لگتے ہیں، اور ہر وقت کٹہرے میں کھڑے ہو کر صفائیاں دینے سے بھی مجھے شدید نفرت۔ سو بہزاد کے کب، کون، کیوں اور کس وقت کی پہم تکرار سے بیزار ہو کر اس شام منگنی کی انگوٹھی ٹیبل پر اس کے سامنے پڑی پلیٹ میں رکھے کیک میں پھنسا کر میں کیفے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر میں نے لمبی، گہری اور فرحت بخش سانس لی۔ میں مطمئن تھی کہ میں نے ہر وقت کی اس بے تکی 5 کاف سے جان چھڑا لی۔ وہ میری 42 سالہ زندگی کا آخری رشتہ تھا جسے مسترد کرنے کے بعد میں نے شادی کے خیال سے مستقلاً توبہ کر لی۔ شادی کو اپنا روگ بنانے کے بجائے اپنی تمام تر توانائیاں اور وقت کو اپنے کام میں صرف کیا اور یوں دہائیوں کی کامیابی سالوں میں سمیٹ لی۔ اب میں مالیاتی کمپنی کی وی پی تھی۔ گورے کے ملک میں بھورے لوگ ایک حد تک ہی آگے جا سکتے ہیں کہ گورے کی فطری عصبیت آڑے آ ہی جاتی ہے۔ برطانیہ میں مقابلہ بہت سخت ہے کہ وہاں ہندوستان سے درآمد شدہ ذہین بے حساب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنی لگن سے میں ہر رکاوٹ پار کرتی رہی۔ میں اپنی کامیابیوں پہ نہایت شاداں و فرحاں۔ اب میری شامت اعمال ہی کہیے کہ 55 سال کی عمر میں بچپن حملہ آور ہو گیا اور میں لندن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کراچی چلی آئی۔ کراچی میں فلیٹ لیا اور نئے سرے سے زندگی کی شروعات کی۔ نوکری میرا مسئلہ نہیں تھی، سو 1 سال ڈٹ کر آرام کیا، دل بھر کر کتابیں پڑھی اور اندرون سندھ کی سیاحت کی۔ میری واپسی سے رشتہ داروں کے ہاتھوں گویا پنڈورا باکس لگا، مگر اب میں ان باتوں سے ماورا ہو چکی تھی، بلکہ اتنی ڈھیٹ کہ باقاعدہ ان کے تبصروں سے چسکے لیا کرتی۔ یونیورسٹی کی قریبی بچی کھچی دوستوں سے ملاقات کی، بڑی مشکل سے سب کو برنچ کے لیے آمادہ کیا کہ سب میاں اور بچوں کی روٹین میں گھن چکر، اور سب کے پاس میرے لیے ایک ہی مخصوص جملہ، بھائی تم تو چھٹی چھڑانک ہو، تمہارے لیے کیا مشکل، رولے تو ہمارے ہیں جو کبھی مکدے ہی نہیں۔ ملاقات پہ یونیورسٹی کی یاد تازہ ہوئی اور عزیزہ نے بتایا کہ ارے بھائی میں پچھلے سال اپنی چھوٹی بیٹی کی پروجیکٹ کے سلسلے میں اردو بازار گئی تو وہاں تیمور لنگ مل گیا تھا، تمہیں بہت پوچھ رہا تھا، لگتا ہے آج ابھی تک سلگ رہی ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ بھئی لندن میں عیش کر رہی ہے۔ وقت کی گرد باد نے تیمور کی یاد کو دھول کر دیا تھا۔ بہت کچھ جھاڑ جھٹک کر مجھے وہ مجنوں یاد آیا، اور میں چاہتے ہوئے بھی اپنے دوستوں کو یہ نہ بتا سکی کہ یونیورسٹی کے آخری دن اس نے مجھے ایک کتاب تحفے میں دی تھی، جس میں موجود خط اور اس کے متن سے مجھے 6 ماہ بعد آگاہی ہوئی کہ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر پہلے ابا جی کے دل کے دورے کی منحوس خبر ملی، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد ابا جی کا ہسپتال ہی میں انتقال ہو گیا۔ انہیں گھر آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ ان کی جدائی میں ہم لوگوں کی دنیا اندھیری اور دل ویران ہو گیا تھا۔ میں بے اماں و بے صاحباں، یتیمی اور عدم تحفظ کے جان لیوا ظالم احساس سے پہلی بار آشنا ہوئی تھی۔ امی کی عدت ختم ہونے کے بعد جب ہم لوگوں نے گھر بدلا تو وہ کتاب اور اس میں رکھا خط بھی ملا۔ تیمور نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ ان دنوں ذہن اتنا منتشر تھا کہ مجھے اس خط کا جواب بھی نہیں سوجھا، اور کچھ دن وہ خط اسی کتاب میں ساکت مقید رہنے کے بعد ڈسٹ بن کی نظر ہوا۔ میری تیمور سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر میں اس کی جنون خیزی سے آشنا ضرور تھی۔ کم عمری کی اپنی ہی معصومیت اور بے وقوفیاں ہوتی ہیں، سو میں بھی تیمور کی وارفتگی پر ہنستی ہی رہی، کبھی اسے سیریس لیا ہی نہیں۔ دوستوں کے ساتھ برنچ بہت خوشگوار رہا، پر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اب دوبارہ یہ محفل نہیں سجنے والی کہ سب دوستیں پابندیوں اور ذمہ داریوں کی جکڑ بندیوں میں محصور۔ میں ان کی زندگیوں میں اپنی وجہ سے کوئی ہلچل یا ان کی روٹین کو تلپٹ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن یادوں کو ریوائنڈ کرتے ہوئے ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور دل نے درد کی ٹیس بھی محسوس کی۔ گھر آ کر جانے کیوں میں نے تیمور کو سرچ کیا، اور بھلا ہو فیس بک کا، کہ تیمور مل بھی گیا، اور انتہائی مقام حیرت کہ ابھی تک غیر شادی شدہ بھی۔ کراچی آ کر 1 سال تک تو میں نے گزشتہ برسوں کی تھکن اتاری، اور بھلا ہو کووڈ کا کہ سوشل گیدرنگ کم تھی، سو ملنے ملانے کی درد سری بھی نہیں۔ سال کے آخر میں جب کراچی گلابی سردی کی شال میں ملوف تھا تو 2 برس کے طویل وقفے کے بعد کراچی ایکسپو سینٹر میں بک فیئر کی چہک و دھوم تھی۔ میں 5 دن صبح ہی وہاں جاتی رہی کہ شام میں وہاں کا رش ناقابل بیان و برداشت، لوگوں کا ذوق و شوق دیدنی گویا ایک خلقت وہاں امنڈ آئی تھی۔ جانے کیوں مجھے گمان سا ہے کہ وہاں میں نے سٹی سینٹر کے اسٹال پر تیمور کو دیکھا تھا۔ نئے سال کے ابتدائی سرد دنوں میں میرے سب سے چھوٹے اور دلارے بھانجے احمد کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔
اور کووڈ کی پابندیوں کے باوجود شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ شادی کے دن میں قدرے تاخیر سے شادی ہال پہنچی کہ میرے ذمہ داریوں میں باجی کے گھر کو لاک کرنا بھی شامل تھا، مگر بھانجے کے حجلے عروسی کو سجانے والی ٹیم نے کام ختم کرنے میں بہت زیادہ وقت لے لیا، سو مجھے بھی ہال پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ میں اسٹیج پر دلہن دلہا کو مبارکباد دے ہی رہی تھی کہ بھانجے کی سالیوں اور ان کی سہیلیوں کے غول نے اسٹیج پر رسم کے لیے ہلہ بول دیا اور میں نے اسٹیج سے اترنے ہی میں عافیت جانی۔ اسٹیج سے اترتے ہوئے انجانے میں میری پینسل ہیل سے کسی کا پیر بری طرح کچلا گیا اور اف کی صدائے دلگیر پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو تیمور لنگ تم؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ اب بھی یہی کہتی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور غریب واقعی لنگڑاتا ہوا قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا خجالت سے برا حال تھا کہ اب میں ہلکی پھلکی پروا نہیں بلکہ خاصی ہیکل باد سموم تھی اور مجھے شدت سے تیمور کے پیر پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے تیمور کا بغور جائزہ لیا۔ لیجئے، وہ بھی اقبال مند ہو چکے تھے۔ وہ لہراتی زلفیں جنہیں سر کے ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکا جاتا تھا، وہی ادائے دلبری جس پر کئی نازک دل اٹکتے تھے، اب ناپید تھی۔ ہائے، گزرتا وقت بھی کیسے کیسے خراج لیتا ہے۔ اب اگر میرا بغور جائزہ لے کر فارغ ہو چکی ہو تو آرام سے بیٹھ جاؤ، تیمور نے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جانے وہ ماحول کا فسون تھا یا دل کی بے ایمانی، چاند ماری ہو ہی گئی۔ اس مختصر وقت میں ہم دونوں نے دنیا جہان کی باتیں کر لی، زمان و مکان کی قید سے آزاد اور لوگوں کی گھورتی نظروں سے قطعی بے پرواہ۔ میری یادداشت میں ایسا کوئی لمحہ مقید نہیں کہ یونیورسٹی میں کبھی ہم ایک دوسرے سے براہ راست مخاطب بھی ہوئے تھے۔ اس نے اپنی رام کہانی سنائی، وہ بھی مسترد ہوتا اور کرتا انجام کار تنہا تھا، اور کچھ ایسی ہی میری کتھا بھی تھی۔ نہ ہی اس نے اشاروں یا تمسخر اڑاتی آنکھوں سے میرا موٹاپا جتایا اور نہ ہی میں نے اس کے گنجے پن پر کوئی دل آزار اشارہ کیا۔ میرا ماننا ہے کہ انسان اپنی دل کی خوشی کے لیے چاہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائے، ڈائٹ کنٹرول کرے یا لائپو سیکشن ہی کیوں نہ کروا لے، یہ سب اس کا ذاتی فیصلہ اور اس کی اپنی مرضی اور خوشی پر منحصر ہونا چاہیے، نہ کہ معاشرتی دباؤ کے سبب۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم دونوں کسی گم شدہ پزل کے ٹکڑے تھے جو اب بآسانی ایک دوسرے میں ضم۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے اتنی زیادہ اور بے ساختہ باتیں کی تھی یا کبھی کسی سے اس حد تک ذاتیات شیئر کی تھی۔ وہ بھی میرے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند تھا اور اس کی روشن شفاف آنکھیں سچی اور لہجے میں بلا کی اپنائیت اور مٹھاس تھی۔ اس نے بتایا کہ 4 دن کے بعد اس کی جاپان واپسی ہے۔ جب دلہن کی رخصتی کا غلغلہ بلند ہوا تو یکایک اس نے اپنا سوال دہرایا اور پوچھا کہ پھر تمہارا کیا جواب ہے؟ گھر آ کر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، خالہ کیا چل رہا تھا؟ کیوں برخوردار، کیا محبت پر صرف تمہاری نسل کی ہی اجارہ داری ہے؟ ساتھ ہی ہم دونوں کا جاندار مشترکہ قہقہا گونجا۔ 4 دن بعد میں اور تیمور جاپان کے شہر ہکون کی جانب محو پرواز تھے۔ زندگی یوں بھی کروٹ بدلتی ہے، بھلا کہانی کب پرانی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔